الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن الرباح بن عبد الله بن قرز ابن رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے دوستوں اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، لاسٹ ویک میں نے کچھ نیت پر بیان کیا تھا کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو یقیناً انسان کی زندگی کے ہر اعمال قبول ہوں گے، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر زندگی کا کوئی بھی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جو حدیث لائے ہیں، اور وہ حدیث یہی ہے کہ انسان کو اپنا ہر کام اور ہر عمل، چاہے اس کا تعلق زبان سے ہو، چاہے اس کا تعلق آنکھوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہاتھوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق پیروں کے ساتھ ہو، لیکن ہر چیز کو اخلاص کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ نہیں کیا تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا، ان کی پوری کچھ حالات میں نے بیان کیے تھے، لیکن ایک بات تو میں نے اس میں سے یہ کہی تھی کہ کتاب الایمان کو شروع میں لائے اور کتاب التوحید کو اخیر میں لائے، اشارہ کیا انسان کی پوری زندگی ایمان پر ہونی چاہیے، بچپن سے لے کر موت تک، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، انسان کی پوری زندگی یہ اعمال صالحہ اور ایمان پر ہونی چاہیے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کتاب ایمان کو شروع میں بیان کیا، توحید کو اخیر میں بیان کیا، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ توحید کو لا کر میں نے ریجیکٹ کیا ان لوگوں کو جو
عقائد میں اور اعمال میں مسلیڈ ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں قیامت کے دن وزن نہیں ہوگا، قیامت کے دن اعمال کا وزن نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں قیامت کے دن ترازو نہیں ہوگا، فلاں اور فلاں اور فلاں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں توحید کے باب میں ان کو ریجیکٹ کیا اور یوں کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اچھا بھی بتلایا جائے گا، برا بھی بتلایا جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ قَوْلُهُمْ يُوزَنُ. یہ بھی عجیب بات ہے، موازین اللہ پاک کہتے ہیں پلورل. گرامر والے سمجھتے ہیں کہ پلورل کس کو کہتے ہیں، سنگولر کس کو کہتے ہیں، واحد کس کو کہتے ہیں، جمع کس کو کہتے ہیں. موازین یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے میزان، یعنی ایک ترازو. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں بہت سارے ترازو ہوں گے، اور ایک ترازو آسمان اور زمین سے ہی بڑا ہوگا. ایک ترازو تو میزان کتنے ترازو ہوں گے، کیوں کہا ایسا؟ تو فرمایا دو بات، کام کی بات بتا رہا ہوں. یا تو سارے انسان الگ الگ ہے، یعقوب، ابراہیم، قاسم، محمد، دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، تو ہر ایک کا الگ الگ ترازو ہوگا، ہر ایک کا الگ الگ ترازو ہوگا. اب ترازو میں کیا تولا جائے گا؟ بعض محدثین فرماتے ہیں انسان کو اس ترازو میں کھڑا کر دیا جائے گا. جیسے آج ہم اپنے ویٹ کو دیکھتے ہیں نا، تمہاری ہائٹ کتنی ہے، ویٹ کتنا ہے، تو انسان اس مشین پر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی ترازو ہے، دیٹ آلسو کال ویٹ، اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے. تو قیامت میں اس کو ترازو میں کھڑا کیا جائے گا، اس نے کتنے گناہ کی، کتنے برائی کی، اس میں آ جائے گا لکھ کر کے. ایک جواب یہ دیا، سارے گناہ، ساری نیکیاں سامنے، وہ اسکرین پر نظر آ جائے گی. بعض علماء فرماتے ہیں انسان کو نہیں تولا جائے گا، کیونکہ ہر انسان الگ الگ ہے تو جمع لائے. بعض کہتے ہیں نہیں، ہر ایک اعمال الگ الگ ہے، ایمان الگ عمل ہے، روزہ الگ عمل ہے، زکوٰۃ الگ عمل ہے، حج الگ عمل ہے، قرآن تلاوت الگ عمل ہے. اس لیے جمع کا صیغہ لائے پلورل، کہ سارے اعمال کے لیے الگ الگ، نماز کا ترازو الگ، روزے کا الگ، حج کا الگ، عمرے کا الگ، ذکر کا الگ، گناہ، یہ سب کچھ ہے. اس لیے یہاں پر پلورل ہے. بعض کہتے ہیں کہ جتنے بک آف ڈیڈز ہیں کہ رامن اور کاتبین کے لکھے ہوئے، ایک بک آف ڈیڈ انسان کی نگاہ جہاں تک پہنچی اتنی بڑی ہوگی، انسان کا نام ہے اعمال. ایسے 99 ہوں گے ہر انسان. اب یہ ترازو میں رکھے جائیں گے اور تولا جائے گا. ادھر والے بھی رکھے جائیں گے، ادھر والے بھی رکھے جائیں گے، پتہ چلے گا کون سا ہیوی ہے، کون سا لائٹ ہے. اگر نیکی والا ہیوی ہو گیا جنت میں جا، اور اگر گناہ والا ہیوی ہے تو جہنم میں جا. فیصلہ ہوگا وہاں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. لام لیوم، یقیناً، definitely Allah is going to wait for each and every people's اعمال. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس آیت کو بیان کرنے کے بعد بیان کیا کرتے؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ تُوزَنُ. اشارہ کیا نہ انسان کو تولا جائے گا، نہ انسان کو تولا جائے گا، نہ بک آف ڈیڈ کو تولا جائے گا، بلکہ کس کو تولا جائے گا؟ اعمال کو تولا جائے گا. کس کو؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ. امام بخاری کہنا لفظ سے اشارہ کر رہے ہیں. تو اعمال میں سب کچھ ہے، جو زبان سے کیا وہ، جو آنکھ سے کیا وہ،
جو کان سے کیا وہ، جو ہاتھ سے کیا وہ، جو دل سے، جو دماغ سے، جو پیروں سے، جس سے جو کام کیا وہ سب کے سب تولا جائے گا. پھر آگے کیا کریں؟ وَقَوْلَهُمْ، اور ان کی باتوں کو. تو اعمال میں بات تو آ گئی، پھر سیپریٹلی قول کیوں کہا؟ اعمال میں سب کچھ آ گیا، included everything in the word of a'mal, including to what you call the whatever we utter from our mouth. وَقَوْلُهُمْ کیوں کہا سیپریٹلی؟ فرمایا زبان سے جو عمل ہوگا وہ سب سے زیادہ ہیوی ہوگا، سب سے زیادہ ہیوی. اسی لیے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زبان ایک ایسی ہے جس سے سارے اعضاء ڈرتے ہیں. آنکھ اور کان اور اس کا منہ، اس کا یہ دماغ اور اس کے ہاتھ اور پیر زبان سے کہتے ہیں ایوری ڈے فجر کے بعد مارننگ میں کہ تو سیدھی رہنا، تو سیدھی ہے تو ہم سیدھے ہیں، تو بگڑی تو ہم بگڑ گئے. If you be on straight path, we are protected. Otherwise, تو تو بول کے اندر میں گھسے گی، ڈنڈے ہمیں پڑیں گے. یہ ہے زبان. تو زبان کا وہ ہمارے یہاں عربی میں کہتے ہیں جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. ایک آدمی ڈنڈے سے مارے، تلوار سے مارے تو اس میں زخم لگیں گے، لیکن یہ زخم جو ہے نا within few months, within few days کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن زبان سے اگر کچھ کہا ہے، گالی دی ہے، برا کیا ہے، کچھ کہا ہے، تو وہ زخم کبھی دل سے نکلنے والا نہیں ہے. وہ اتنا سیریس ہے، وہ اتنا سیریس ہے. ام المومنین میری مائیں اور بہنیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ says one time یا رسول اللہ she is coming, meaning the short woman is coming, she is pointing to another wife of Nabi sallallahu alaihi wasallam, she was a little bit short, she is coming. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تو نے ایسی اشارہ کیا، ایسا کام کیا کہ اگر تیرے اس اشارے کو، تیری اس بات کو 7 سمندر میں ڈال دیں تو 7 سمندر اوشن کا پانی پوائزن ہو جائے. اسی لیے قرآن میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. Whatever word you utter from your mouth is going to be written inside your book. جو بھی بات کہو، ہر چیز کو. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلُهُمْ especially توزن، باتوں کو بھی تولا جائے گا. وہ ورڈ ہے نا، ورڈ، the word we saying is going to be, Allah is going to put inside this. فرمایا ایک بار سبحان اللہ احد پہاڑ کے برابر ہے، وہ تولا جائے گا. الحمدللہ احد پہاڑ کے برابر ہے. اللہ اکبر احد پہاڑ کے برابر ہے. لا الہ الا اللہ، زمین سے لے کر آسمان تک کی نیکیاں بڑھ جاتی ہے. اور ایک کسی کو گالی دے دی وہ بھی ختم. میں نے لاسٹ وینسڈے کو بتلایا تھا، اگر انسان نے بہت سارے نیکیاں لے کر گیا لیکن ایک چیز کے جہنم میں جائے گا، اور ایک انسان گناہ لے کر گیا لیکن ایک چیز کے جنت میں جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ ایک انسان گنہگار ہے لیکن ایک کام اس نے دنیا میں کیا کہ 2 آدمی کو ملا دیا، وہ جنت میں جائے گا. اور ایک ہے جس نے 2 کو توڑ دیا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، چاہے کتنی نیکی ہو. تو اللہ کہہ رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Even your neki equal of the mustard seed will bring on the day of Qiyamah, and they're going to be weighed. They're going to be weighed in
in scale. اور گناہ بھی ہوگا وہ بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هذه الآیۃ الجامع الفاظ، بہت زبردست آیت ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ ساری علمی ڈیبیٹ is going to remain behind. You must do good deeds and save yourself from گناہ. سارا پیچھے رہ جائے گا، قیامت میں صرف تیرے عمل تولے جائیں گے. اب اعمال وزنی کیسے بنیں گے؟ اب وہ اعمال وہ وزنی کیسے بنیں گے؟ How our actions are going to become heavy on the day of Qiyamah in a scale. کیسے؟ تو اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاسٹ چیپٹر میں نے تمہیں کہا کہ اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور تمہاری باتوں کا بھی وزن کیا جائے گا، لیکن وہ کیسے ہیوی بنیں گے؟ تمہارے گڈ ڈیڈز، رائچس ڈیڈز کیسے ہیوی بنیں گے؟ فرمایا میری پہلی حدیث پڑھو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ریاض الصالحین کی. وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. تمہارا ہر عمل to become heavy is based on sincerity, اخلاص. جتنا اخلاص ہوگا، سنسیئرٹی ہوگی تمہارے عمل کے اندر میں، اتنی زیادہ تمہارے اعمال ہیوی ہوں گے. Might you have heard the name of مولانا حبیب الرحمان صاحب؟ یہ لیگی جو اس زمانے میں انڈیا میں کانگریسی اور لیگی یہ سب تھے نا، تو یہ لیگی کی طرف تھے. سو بہت لمبی سٹوری ہے. You don't like the ulama who teach sit in madrasa and teach. He says they don't do political things. They must go out and do politics work. Just sitting and eating. But they don't know sometime we teaching here, اور اس کا اثر کہاں کہاں پہنچتا ہے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بہت انبن تھی، کیونکہ وہ پڑھاتے تھے بخاری شریف اور یہ پولیٹک کا کام کرتے تھے یہ انگریز کے مقابلے میں. تو ایک مرتبہ گئے، ہی واز گوئنگ ٹو سی شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، رائے پور جا رہے تھے. آن دا وے ہی تھاٹ لیٹ می گو اینڈ سی مولانا زکریا صاحب اینڈ لیٹ می آسک ہم ون کوشچن. جا کے پوچھنا ایک کوشچن. وہاں پہنچے، سلام کلام، بیٹھے. کیوں آئے، کیسے؟ کہا ایک سوال تمہیں پوچھوں گا، اس کا جواب 1 ہفتے کے بعد دینا مجھے سوچ کر. One question. And I'm going from Saharanpur to Raipur. When I'll come back after 1 week, I will answer. وہاں زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ سوال پوچھ لو، جواب ابھی دے دوں گا. انشاءاللہ 1 ہفتے کا انتظار میں تمہیں دیتا ہوں کہ میرے اس جواب میں اگر کوئی کوشچن ہو تو 1 ہفتے کے بعد آ کے مجھے پوچھنا. تم امیزنگ. تو کیا سوال ہے تمہارا؟ تصوف کیا ہے؟ یہ صوفی، یہ تصوف، یہ سلوک، یہ احسان، یہ کیا ہے سب؟ تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف بگین وتھ کریکٹ انٹینشن. تصوف شروع ہوتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، اور تصوف اینڈ ہوتا ہے اس طرح عمل کرو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک. کہ تو ایسا عمل کر، جو بھی ہو، نماز، روزہ، عبادت، تلاوت، زکوٰۃ، جو بھی ہو، ایسا کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے کر رہا ہے. یا اگر تو اللہ کو نہیں دیکھتا تو یہ تو خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے تصوف کی اینڈ. تصوف شروع ہوتی ہے اسی سے کہ تمہارا ہر عمل کی نیت کیسی ہونی چاہیے؟ صحیح ہونی چاہیے، ذرا برابر گڑبڑ نہ ہو. بہت سارے لوگ جو گڑبڑ کرتے ہیں اور اسی گڑبڑ کے اوپر کیا کہتے ہیں، اپنے عمل کو خراب کر دیتے ہیں. کتنے بڑے بڑے عمل کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا ریاکاری کر دی، ختم.
کہا ٹھیک ہے, ویری گڈ آنسر. ایک ہفتہ وہ سوچتے رہے کوئی کوشچن, واپس آئے, کہا کوئی کوشچن نہیں ہے, تم نے بات ہی ایسی کہی ہے کہ اس انکلوڈڈ ایوری تھنگ. اس کے بعد کہا اب میرے بچوں کو تمہارے پاس پڑھنے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. اور زکریا صاحب نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, یو کین کیپ یور چلڈرن بائی می. بڑے لوگ تھے, لیکن 2 conditions that your children no allowed to go and read newspaper, no allowed, because وہ تو سیاسی کے بچے تھے اور سیاسی لوگوں کے لیے نیوز پیپر نہ پڑھے تو موت ہے. So they must read the newspaper, so no allowed in madrasa. If you want to keep them here, no allowed to read any newspaper. Second things, where any program take place in whole Saharanpur, they can't go in any program. They have to stay in a madrasa. ٹھیک ہے, بہت بڑے عالم بنے اس کے بعد مولانا زکریا صاحب نے, لیکن جواب ایسا دیا. یہ ہے اخلاص جو امام بخاری کہتے ہیں. بہت زبردست بات کہی انہوں نے کہ اعمال کے اندر میں کیا پیدا ہو, اخلاص پیدا ہو, بہت ضروری ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں, اس سے بھی عجیب بات, وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سے پوچھا تصوف کیا ہے, تصوف کیا ہے؟ انہوں نے کہا مارننگ ٹل ایوننگ, ایوننگ ٹل مارننگ, صبح سے شام, شام سے صبح تک جو بھی تم عمل کرو اس میں 2 چیز ضروری ہے, 2 چیز. نمبر 1, کریکٹ انٹینشن, کریکٹ انٹینشن. اور انٹینشن تم نے صحیح کر لی, نماز کی, روزے کی, عبادت کی, ذکر کی, زکات کی, چیریٹی کی, جو بھی ہو, کریکٹ, نو ون, بس that's only for sake of Allah. اس کے دینے کے بعد, اس کے کرنے کے بعد, سب کچھ ہونے کے بعد احتساب. Now you think is accepted by Allah or not. Make dua of it. احتساب, اس کا ریکننگ کرو کہ اللہ کے یہاں کرو, اس لیے کہ میرے اندر قابلیت تو ہے نماز پڑھنے کی, عبادت کرنے کی, میں نے اچھی طرح کر لی, لیکن قبولیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ صحابہ کرام عمل کرنے کے بعد روتے تھے, اللہ میں نے یہ زکات دی ہے, اللہ میں نے یہ کیا ہے, میں نے حج پڑھا, اللہ تو قبول کر لینا, تو قبول کر لینا, میں نے تہجد پڑھی ہے, تو قبول کر لینا. یہ چیز ہے, بات سمجھا رہی ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں, اکاؤنٹنٹس جو ہوتے ہیں, اکاؤنٹنٹ جو سب کے جاب کا جو اکاؤنٹنٹ وغیرہ پیسے کے بارے میں, تو ایوری ایئر دا آڈٹ ٹیم دے کم ٹو دا اکاؤنٹنٹس اینڈ دے چیک آل دا فائلس, سو اگر آڈٹ ٹیم نے فون کیا کہ وی کم ان سو اینڈ سو ڈے اور ڈیٹ ٹو یور آفس ٹو چیک آل دا فائلس, اب اکاؤنٹنٹس کیا کریں گے؟ running this site and that site, and they would phone to the people, statement, you didn't give me this bill, you didn't give me this paper, you didn't give me this. If you ask the accountants, why are you running this site so pareshan? Said no, the audit team are coming. If my file is not correct, so they're going to fine me, they're going to charge me. And it's a big problem for me. کبھی کبھی تو 5,000, کبھی تو 10,000, کبھی تو 50,000 کی چارج فائن لگا دیتے ہیں. فرمایا اسی طریقے سے مومن کی یہی حالت. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ میری فائلز جو ہے نا, کہ رامن کاتبیم والی, یہ اکاؤنٹنٹس ہے نا دونوں, یہ پیش کریں گے اللہ کے سامنے. ہاں, اب آڈٹ Allah is going to check. تو ہمیں before we die, مرنے سے پہلے انٹرنل آڈٹ کر لو, سارے اسٹیٹمنٹ سیدھے کر لو, توبہ کے ذریعے, استغفار کے ذریعے, نماز کے ذریعے, ذکر اللہ کے ذریعے, all the statement clearly before we die. The moment the eyes close,
souls is gone, then no more chance. Your file already they taken. Went to Allah, in the office of Allah. Now you want to change, you cannot change. If you want to change your files, you can do before that. उससे पहले आमाल को सही कर लो, गुनाह को नेकी से बदल लो, कमी कोताही है तो उसको कर लो. ये फिगर क्यों? अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, हासिबू कब्ल अन तुहासबू, हिसाब किताब कर लो कब्ल उसके कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब ले. Check your files, check your amals, correct your all figures, everything properly before Allah take the reckoning. Take reckoning of your own actions before Allah have taken your action, your reckoning. ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं. तो क्या फरमाते हैं? तसव्वुफ का माना all the actions जो भी हम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, नीयत सही हो और करने के बाद उसके लिए हमें दुआ करनी है, एहतिसाब करना है. हाँ, मुहासबा जिसको कहते हैं. एक बुजुर्ग से पूछा कि तसव्वुफ क्या है. ये बात इसलिए बयान कर रहा हूं कि हम लोग तसव्वुफ का जिक्र कुरान में है. वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेक लोगों के साथ. ये मोहसिन यही तसव्वुफ है. उधर जमाना बदलते गया तो वर्ड चेंज हो गया, लेकिन कुरान में है और हदीस में भी है. मल एहसान, तसव्वुफ क्या है? अल्लाह के नबी ने खुद बयान किया, तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फहुव यराक. ऐसा अमल करो कि तुम खुद अल्लाह को देख रहे हो, और इतना तुम्हारे अंदर में नहीं है कैपेबिलिटी टू सी अल्लाह ताला, तो अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है. एक बुजुर्ग ने कहा, तसव्वुफ का मतलब तुम खाने के बगैर रह नहीं सकते, पीने के बगैर रह नहीं सकते, सोने के बगैर रह नहीं सकते. अगर एक दिन न खाए, 2 दिन न खाए, इंसान मर जाएगा, उठ भी नहीं सकेगा. पानी ना पिए, इज गोना डाई. नींद नहीं करेगा, पागल हो जाएगा. फरमाया ये जिस्मानी जिस्म की गिजा है, खाना पानी सोना, दिस इज द फूड फॉर द बॉडी. फरमाया इसी तरह तुम्हारी रूह की भी गिजा है, तुम्हारी रूह की भी गिजा है. और वो क्या है? रिमेंबरेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की यादें, नमाजें, इबादत, फलां 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 फलां. ये सब के सब सोल. जिस तरह खाना न खाए, पानी न पिए, नींद न करे, इंसान मर जाता है, पागल हो जाता है, बीमार हो जाता है. फरमाया दिल को, रूह को अगर तुमने खाना नहीं दिया तो वो भी मर जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा. इसीलिए इमाम राजी फरमाते हैं, ए अल्लाह, दिन में अच्छा नहीं लगता मगर तेरी याद के बगैर. डे आई डोंट लाइक इट विदाउट योर रिमेंबरेंस. जिस दिन में तेरा जिक्र करो अच्छा लगता है, ना करो. और रात अच्छी नहीं लगती मगर जब तक तुम अल्लाह तेरे साथ सीक्रेट बात ना करो. ये चीज, ये बाज सूफियों ने कहा कि तसव्वुफ का मतलब क्या है? जैसे खाने पीने के बगैर इंसान रह नहीं सकता, जिस्म उसका बाकी, इसी तरह उसकी रूह के लिए भी गिजा है. और वो गिजा क्या है भाई? अल्लाह की याद. उससे भी बढ़कर एक बुजुर्ग से पूछा, तसव्वुफ क्या है? ये मैं आपको सब बता रहा हूं, आमाल नियत पर से बता रहा हूं. इन्नमल आमालु बिन्नियत. उन्होंने कहा तसव्वुफ इंसान में असलियत पैदा हो जाए. असल में इंसान हूं, जानवर नहीं. जी, वो जैसे कहते हैं ना, नमक है लेकिन सॉल्ट इज देयर बट इज नॉट सॉल्टी. नमकीनी उसमें नहीं है. शुगर है लेकिन इज नॉट स्वीट. शुगर तो है, कैन सी शुगर. इसी तरह मेरी जबान तो है, आई गॉट माई टंग, लेकिन मैं शुक्र अदा नहीं करता. इसी तरह मेरा दिल तो है लेकिन मैं अल्लाह का जिक्र नहीं करता. इसी तरह मेरा बदन तो है लेकिन मैं अल्लाह की याद नहीं करता. I don't use spend my bodies and in the path of Allah तबारक व तआला. फरमाया इसका मतलब हुआ कि तुम
انسان نہیں ہو، تم جانور ہو، لیکن جانور کی انسان کی شکل میں چل رہے ہو، اس جانور کی شکل کو اصلیت میں لانا ہو، انسانی شکل میں لانا ہو، تو ایسی صورت میں تمہیں اللہ کے جتنے بتائے ہوئے اعمال ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا، اور جتنے گناہ سے بچنے کا حکم سے بچنا پڑے گا۔ نہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بل ہم اضل، تم لوگ جانور سے بھی بدتر ہو، کہ جانور کے لیے قرآن نہیں اترا، جانور کے لیے نبی نہیں آئے، ہمارے لیے تو قرآن بھی اترا ہے، ہم تو کھاتے پیتے، اللہ نے عقل بھی دی ہے، جانور کے پاس عقل نہیں ہے، پھر بھی تم اگر صحیح راستے پر نہیں آؤ گے تو پھر تم انسان نہیں بنے، تم تو ورس دین اینیمل ہو گئے، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی، یہ ایک اور بزرگ سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے، تو کہہ رہے تصوف کس کو کہتے ہیں؟ خیال کو اسٹرانگ کرنا۔ کیا مانا؟ یس I read every day آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، I believe in Allah, I believe in Rasul, I believe all the divine books, I believe all these things, I believe there is a قیامت، I believe there is a جنت and جہنم، I believe there is Allah, everything، سب کچھ، لیکن میرا یقین پختہ نہیں ہے۔ اگر یقین پختہ ہوتا تو گناہ نہ کرتا، ہے نا؟ یقین پختہ ہوتا تو گناہ نہ کرتا۔ نہیں دیکھا انسان کو یقین ہے، سٹورز میں جائیں، ٹیسکو میں یا پھر آل سٹورز میں کیا لگائے ہوتے ہیں؟ کیمرہ۔ اس کو یقین ہے کہ اگر میں چوری کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، اس کو یقین ہے، اس کو یقین ہے، لیکن اس کو یقین نہیں ہے اللہ کے کیمرے پر، کہ رامن کاتبین پر۔ There's 2 cameras of Allah. The earth is camera of Allah. جی، اور یہ پورا بدن کیمرہ ہے۔ قرآن میں یہ ساری باتیں بیان کی ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم زبان کو سیل کر دیں گے اور سارے بدن بولے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، سب بولیں گے، کان بولے گا، آنکھیں بولے گی، دماغ بولے گا۔ یہ تو ہمیں کیمرہ پر اتنا یقین ہے کہ ہم چوری کریں گے تو وی گوئنگ ٹو بی کیچ بائی دا انٹرنس۔ مشین بولے گا، ٹک ٹک کرے گا نا، تو کیسا بھائی دیکھنا، برابر چیک کرنا، ہے نا؟ تو اتنا جتنا یقین ہمیں یہاں دنیا کی سٹورز کے کیمرہ پر ہے، اتنا یقین ہمیں ہمارے عقیدے پر اور ہمارے اعمال پر نہیں ہے۔ اگر اتنا یقین پختہ ہو جائیں تو پھر اس کا نام تصوف ہے، صوفی ہے، کہ یہ قیامت سے اللہ سے ڈرتا ہے اور یہ گناہ نہیں کرتا۔ بہت عجیب بات کہی ہے۔ On the road you see that camera is there, what you going to do? You slow down because you got a yaqeen that fine, 100 pound, 50 pound and 3 points. تو پوائنٹس کا یقین ہے، اور پیسے کے اوپر یہ تو پکڑا جاؤں گا، لیکن اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، بٹ اس کا کوئی یقین نہیں۔ تو یہاں پر اسی بات کو بتا رہے ہیں جو بہت امپورٹنس ہے، بہت امپورٹنس ہے۔ اگر انسان نے اس پر عمل نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا تو قیامت کے دن وہ کیا ہوگا؟ پکڑا جائے گا اللہ کے یہاں، بہت زیادہ اس کو سوال ہوگا۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، کہ یو وانٹ دیٹ یور اعمال بیکم ویری ویری ہیوی، تو اس میں سے ایک چیز کیا بیان کی؟ انما الاعمال بالنیات، جو حدیث میں نے پڑھی ابھی آپ کے سامنے۔ نمبر 2، حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اثقل الشیء وضع فی المیزان یوم القیامہ الخلق الحسن، الحسن، الخلق الحسن، قیامت میں ترازو میں سب سے ہیوی عمل انسان کے اچھے اخلاق ہے، اخلاص کا تعلق اللہ کے ساتھ،
اخلاص کا تعلق کس کے ساتھ ہے بھائی؟ اللہ کے ساتھ. یا ہر عمل جو بھی کرو صرف اونلی فار دا سیک آف اللہ. واٹ ایور عمل وی ڈو اونلی فار دا سیک آف اللہ. اور اچھے اخلاق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ بندوں کے ساتھ ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں اچھے اخلاق کا کیا مطلب ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مسکرا کر ملنا، کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، خالہ کے ساتھ، دادی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، جسٹ اسمائل. اور ابھی آج کل تو اسمائل بھی نہیں آتی ہے، پلاسٹک اسمائل آتی ہے. وہ اسمائل بھی نہیں آتی، پلاسٹک اسمائل ہوتی ہے. جیسے کہ حجر اسود کو بوسا دیا اور ایک تو فلائنگ کس کر لی دور سے ایسے. یہاں تو اسمائل بھی دیتے ایسے جیسے پلاسٹک اسمائل ہے. یہ تو وہ گڑیا کی، اندر میں کوئی ہیپینس نہیں ہے. اس کا نام اچھے اخلاق نہیں ہے. یاد رکھو، آج بات سن کے لے جاؤ. عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ مسکرا کر ملنا، اچھی بات کرنا، اس طرح یہ اخلاق ہے. نہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اس پر، مسکرا کر ملنے پر اور اچھی طرح بات کرنا. پیچھے جائے تو اچھا، وہ مر جائے تو سامنے تو مسکراتا، پیچھے مر جائے تو اچھا ہے. وہ کام کرتا ہے دکان میں، نکال دے تو اچھا ہے اس کو. اور آپ سامنے اس کو کینسر ہو جائے تو اچھا ہے. ایسی بات کرتے ہیں. سامنے بڑے اچھے اور پیچھے سے برائی. اس کا نام نہیں ہے. دا ہارٹ فل آف ہیٹریٹ، دل حسد سے بڑا ہے، جیلسی. تو پھر اس کا نام پلاسٹک اسمائل اور مسکرانے کا نام اخلاق نہیں ہے، بلکہ کس کا نام ہے؟ آپ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب تم میرر کو دیکھو، میرر آئینے میں، تو ایک دعا پڑھو. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. وہ بھی عجیب ہے. اللہم حسنت خلقی، اے اللہ جیسے تو نے، آپ دیکھتے ہیں میرا میں، اللہ جیسے میری آنکھ تو نے بہتر بنائی ہے. ایک انڈا نہیں ہوں، کانا نہیں ہوں میں، ماشاءاللہ میری آنکھ ہے، میرا ناک بھی ہے جی، ایک سوراخ بند نہیں ہے، دونوں کھلے ہیں. میرا کان ہے، میرا ہاتھ ہے، میرا فیس ہے. جس طرح تو نے میرے بدن کو خوبصورت بنایا، اسی طرح میرے اندر کو بھی خوبصورت بنا دے. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. میرا میں دیکھے تو اوپر تو بڑا اچھا ہے، ماشاءاللہ داڑھی ہے، کرتا ہے، ٹوپی ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے. وہ برقع والی بائی ہے، بڑی اچھی ہے، لیکن اندر میں دیکھو تو حسد سے پڑی ہوئی ہے، کینہ سے پڑی ہوئی ہے، نفرتوں سے پڑی ہوئی ہے، کسی کی اچھائی دیکھ نہیں سکتی. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ کسی کی لڑکی کی شادی، کسی کے لڑکے کی شادی، کسی کے لڑکے کا مکان، کسی کے اچھا مکان، کسی اندر سے حسد سے بڑا ہوا ہے، اوپر تو بڑا اچھا لگتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اچھا اخلاق نہیں ہے. جتنا خوبصورت تو باہر سے ہے، اتنا خوبصورت اندر سے بھی بن. تیرا دل بھی ہو تب جا کر یہ اچھے اخلاق ہیں، قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری ہوں گے، چاہے وہ ایک اخلاق ہو، ایک خلق ہو. یہ بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ان تمام باتوں سے دیکھیے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عمل دیکھو. He caught an enemy and he sat down on his chest. I was nearly slaughtering him. What he did, he spat on the face of Ali radiallahu ta'ala. پھوکا سوتے سوتے کہ ویسے بھی میرا تو گردن کٹنے والی ہے، اور ایسا سو رہا تھا، ٹھوک دیا اس نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، چھوڑا اس کو، نہیں قتل کی. جا. صحابہ نے فرمایا یا حضرت علی کیا بات ہے، دشمن تمہارے کنٹرول میں تھا، He was under your control، قابو میں تھا، تم نے اس کو قتل نہیں کیا، چھوڑ دیا. فرمایا پہلے میں اس کو قتل کرنے والا تھا for the sake of Allah، for the sake of Allah،
لیکن جیسا ہی اس نے مجھ پر تھوکا تو میرے اندر میں غصہ آ گیا، یہ غصہ میرا ہے تو اب میں اس کو قتل کروں گا، میرے لیے، اللہ کے لیے نہیں، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دیکھو یہ حضرت علی، ہر چیز اللہ کے لیے ہو۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، یہ ہیں دو کلمے ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہے، خفیفتان، اٹس ویری ایزی ٹو اٹر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان، لیکن اٹس ویری ہیوی آن دا ڈے آف قیامت، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، کثرت سے پڑھو اس کو، یہ قیامت میں ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ لیکن اس کو بھاری بنانے کے لیے آپ کو پہلی حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا، وہ کیا ہے؟ انما الاعمال، ہر چیز تم کس لیے کرو بھائی؟ اللہ کے لیے، دکھانے کی نہیں۔ او بھائی بیٹے سے کہہ رہے مہمان آئے ہیں، وہ 2015 میں حج میں گیا تھا، جو کپ لایا وہ لے کر آ۔ اب یہ کہنا چاہتا ہے میں 2015 میں حج میں گیا تھا، وہ کپ لا، ویسے ہی کہہ رہے تو وہاں سے کپ لیا، لیکن یہ بتلانا چاہتے ہیں ارے بھائی صبح تہجد میں اٹھا تو کتے بڑے بھونک رہے تھے، پٹاخے ہو رہے تھے، اور پٹاخے کا کہہ دینا، تہجد کو کیوں بول رہا ہے؟ تو تہجد کا سنا رہا ہے کہ میں تہجد کے اٹھتا ہوں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اخلاص ہی نہیں رہا، اخلاص ختم ہو جی۔ ہمارا جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا، تو بات ہی ختم کرتے، کیا پوچھا؟ کیا نام ہے؟ اس نے کہا حاجی صاحب۔ کیا کہا؟ حاجی صاحب۔ تو حضرت نے، اس نے پھر پوچھا آپ کا نام؟ تو میرا نام نمازی صاحب۔ کیا بابا میرا نام؟ نمازی بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ تو کہا حاجی بھی کوئی نام ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو حاجی کہتا ہے؟ ارے بھائی بہت سارے تو حاجی نہ بولے تو ناراض ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ان کا اگر حاجی نام نہ لکھے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حاجی بھائی تم حج میں گئے، وہ اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، لوگوں میں کیوں اس کو اظہار کرتے ہو؟ لیکن بس کیا کریں، اس لیے آج کے سبق میں آپ نے، لاسٹ سبق میں اور آج کے سبق میں آپ نے سیکھا کہ اعمال کو وزنی بناؤ۔ اعمال کو کیا بناؤ؟ وزنی بناؤ، اور وزن پیدا کرنے کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ بندوں کے ساتھ بھی جو عمل کرے اس میں بھی، اور اللہ کے ساتھ جو عمل کرے اس کے اندر بھی کیا ضروری ہے بھائی؟ اخلاص بہت ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر کوئی عمل کام نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویک پروگرام نہیں ہوگا انشاءاللہ، مجھے وہ بخاری شریف ختم کرنے کے لیے وہاں جانا ہے، تو میں نہیں ہوں گا ویڈنسڈے کو، آپ میسج بھیج دینا سب کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد کی بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ اخلاص سے کوڑے ہیں اللہ، ہمارے پاس اخلاص کا ایک سجدہ بھی نہیں ہے، اخلاص کا ایک پینی ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں ہوا۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے فضل سے معاف فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، لیکن پھر بھی تو دین کا کام لے رہا ہے سننے سنانے کے لیے۔ اے اللہ تو ہمیں قبول کر رہا ہے، اللہ ہم سب کا سننا قبول فرما، سنانا قبول فرما، عمل کرنا آسان فرما۔ دور دور سے لوگ آتے ہیں، مجمع میں آتے ہیں، اللہ ان سب کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محبت میں آتے ہیں، اے اللہ ان کا ایک ایک قدم قبول فرما۔ کام کاج کو آگے پیچھے کر کر آتے ہیں، اے اللہ ساری ضروریات کو آگے پیچھے کر کر درس میں شریک ہوتے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ ان کی ہر مرادیں پوری فرما، اے اللہ ان کی ہر تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد پورے فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد کی وجہ سے ماں باپ پریشان حال ہے، جن کی اولاد کی شادیوں کے لیے ماں باپ پریشان حال ہے، اے میرے مالک، اے میرے مالک، اے میرے رحمان و رحیم اللہ، اے اللہ اس درس کی برکت سے اے اللہ ان ماں باپ کی
بیٹیوں کو اور بیٹوں کے اچھے رشتے عطا فرما کر ماں باپ کی ذمہ داری کو پوری فرما دے۔ اے اللہ نیک اور سارے جوڑے انہیں نصیب فرما اور ماں باپ کی ذمہ داری پوری فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد ہے، اے اللہ ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جو اولاد کی تمنا کرے ان کو نیک اولاد نصیب فرما۔ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا، عامل قرآن بنا، اے اللہ عالم قرآن بنا، اے اللہ عاشق قرآن بنا، ناشر قرآن بنا، دین کے دائی بنا، مومن مومنات میں سے بنا، قانتین قانتات میں سے بنا، صالحین صالحات میں سے بنا۔ اللہ گھروں میں سکون نصیب فرما، گھروں میں برکت نصیب فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، میاں بیویوں میں محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے درس کو قبول فرما، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، اور جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں مکسر کے ذریعے نیشنل اور انٹرنیشنل اور یہاں گھروں میں، اے اللہ سب کا سننا قبول فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بھی اس مجمع میں بیمار انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے الہ العالمین یا اللہ جو گھروں میں ہسپتال میں بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اجرا نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان سب کے گھر والوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ساؤتھ افریقہ سے بھی میسج آیا ہمارے ایک دوست کا جس کی بیوی بیمار ہے، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم بیمار ہے، اسی طرح اور بہت سارے لوگ اس مجمع میں گھر میں سب جگہ بیمار ہے۔ اللہ پاک سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہمارے ایک دوست کا انتقال برمنگم میں ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ یا رحمان ہم سب کو ایمان پر قائم دائم رکھنا، اور جب موت آئے اللہ ہر ایک کو ایمان پر خاتمہ کر دینا، ایمان پر خاتمہ کر دینا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم سے ہماری اس مجلس کو اور ہماری اس دعا کو، اے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان مخلصین اور یہ مدرسے میں بیٹھ کر دعائیں کرنے والی مخلصات جو ہے ان کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔